بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ وہ ایک کافر اور زبردست ظالم تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلے عام خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بتوں کو توڑ دیا، جس پر نمرود نے غصے میں آ کر آپ کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ جب یہ معجزہ رونما ہوا تو چند گنے چنے ایمان لانے والوں میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ سخت سلوک کیا۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ نمرود ایک بہت مغرور بادشاہ تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر بادشاہی تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب بادشاہ کے ہاں کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو لوگ سمجھے کہ سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر ایک طاقتور بادشاہ بنا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی حکومت صرف 4 اشخاص کو ملی، 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر شامل تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ تمام اناج اور خوراک اس کے قبضے میں رہے، اور وہ صرف ان لوگوں کو دیتا تھا جو اس کی خدائی کو مانتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے تشریف لے گئے۔ نمرود نے کہا، پہلے مجھے اپنا خدا مان لو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر نمرود غصے سے بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ انہیں دربار سے نکال دو اور ایک دانہ بھی مت دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلے کے قریب گئے، اپنے تھیلوں میں ریت بھری اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے اس ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ یوں وہ سب اللہ کے کرم سے سیر ہوئے۔ کچھ عرصے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ دربار میں بلایا اور مناظرہ شروع کیا۔ نمرود نے پوچھا، ابراہیم، تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور بولا، دیکھ لو، میں نے ایک کو زندہ رکھا اور دوسرے کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران اور لاجواب رہ گیا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ یوں یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو کر دربار سے نکل گئے اور توحید الہی کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن مجید میں اسی مناظرہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی توحید پر ایسے ثابت قدم رہے جیسے پہاڑ کی مانند۔ نہ نمرود کی ان گنت افواج انہیں گھٹا سکا، نہ اس کے ظلم و جبر نے انہیں جھکا دیا، بلکہ اس ظالم نے انہیں آگ کے شعلوں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ مگر اس وقت بھی ان کے پاؤں میں لرزش جتنی بھی نہیں ہوئی۔ وہ بے خوفی سے اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے ان کے لیے غلہ خوراک روک دیا، اس پر بھی ان کی ثابت قدمی برقرار رہی۔ اس کے بعد نمرود نے انہیں مناظرہ کے لیے دربار میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبے سے انہیں مات دے کر خاموش کرا دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے وثوق اور ایمان کے ساتھ چیلنج قبول کر لیا۔ جب وہ دربار میں آئے تو اتنی مضبوط و قاطع دلیل پیش فرمائی کہ نمرود دنگ رہ گیا۔ بھرے دربار میں لفظ حق کی برہنگی نمایاں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صداقت اور خلوص کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود ایک معمولی سی مخلوق کی مانند رسوا کرا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ مفسرین میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک عید کے دن قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی
شہر کے بیرونی میلے میں جانے کی دعوت دی گئے، مگر آپ نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے جانے سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ ایسے موقع کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب پوری قوم میلے میں گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر وہاں پہنچ گئے اور تمام بتوں کے گلے اور سر الگ الگ کر دیے، اور بچے ہوئے بتوں یعنی چھوٹے بتوں کو بڑے بت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے وقار کے ساتھ ایک بڑے مندر بت خانہ میں گئے، جہاں قبیلے کا سب سے معزز بت رکھا ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے پھلوں اور مٹھائیوں کے کھانے پیش کیے گئے تھے، جو لوگ بطور نذرانہ چڑھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا گیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر دوبارہ کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد آپ نے ہتھوڑی سے ان بتوں کو توڑ دیا، مگر ایک بڑا بت چھوڑ دیا گیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ صبح جب نمرود واپس آیا تو اس نے اپنے مجسموں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا کہ وہ خوفزدہ رہ گیا۔ نمرود نے کہا، یہ کام ابراہیم کا شر ہے، اور حکم دیا کہ انہیں پکڑا جائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے سامنے حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقار و شرافت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رسمی آداب کو پسے پشت ڈال کر نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے کا ترجمہ یوں آیا ہے کہ کہہ دو کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کا ذکر، اس کا نام ابراہیم ہے، اسے سامنے لاؤ کہ وہ گواہی دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے پوچھا، کیا تو نے ہمارے معبود بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے خود کیا ہوگا، اگر یہ کہتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ سن کر وہ بت سر جھکا کر کھڑا رہا، کہہ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل نہ صرف نمرود اور اس کے دربار والوں کے لیے بجلی کی مانند تھا، بلکہ اس سے عوام الناس کے دلوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور حوصلے کا داغ ثبت ہو گیا۔ مذہبی سرداروں نے سخت آواز میں پوچھا، ابراہیم ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہتھوڑی اس بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو یہ سب کس نے کیا ہے۔ بت رکھنے والوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے بت پرستوں کے غرور پر ایسا وار کیا کہ نمرود نے اپنی خدائی کی ساکھ کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ نمرود چالاک آدمی تھا، اس نے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تم ان مقدس بتوں کو خدائے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے واحد پروردگار ہیں، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں۔ پتھروں اور لکڑی کے بت خود بھی اپنی حفاظت کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اس ذات کے لیے جس میں قوت ہے، جس کے سوا ہر مخلوق محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر تیرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کی ایسی صفت بیان کر جس کی طاقت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت اور حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میری طاقت میں بھی ہے۔ وہاں اس نے ایک قیدی کی جان بخش دی اور ایک اور کو قتل کر دیا اور اس پر فخر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کے قبضے میں ہے۔ سورج اس کے حکم سے روزانہ مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ چاند کی روشنی ساری دنیا میں پھیلتی ہے۔ خدا کے حکم سے ہی ہوائیں چلتی ہیں اور بادلوں کو اکٹھا کر کے زمین پر بارش پہنچاتی ہیں۔ تو پھر تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس بات نے مذہبی سرداروں اور بادشاہ کے حاکموں کے اندر کھلبلی مچا دی۔ پھر نمرود نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بت توڑنے کا جرم نمرود اور پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم قرار پایا۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بتوں کی توہین کی ہمت نہ کرے۔ قوم نے لکڑیاں جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا، یہاں تک کہ بیمار پڑنے والا بھی وعدہ کرتا کہ اگر شفا مل گئی تو وہ بھی لکڑیوں کا گٹھا دے گا۔ عرصہ دراز تک لوگ لکڑیاں ڈالے گئے،
جب لکڑیوں کا پہاڑ تیار ہو گیا تو ایک گہری کھائی کھودی گئی اور ان لکڑیوں کے ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ نمرود نے انہیں گرفتار کر کے ایک آہنی تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ لگا دی۔ کافی دیر بعد جب انہیں باہر نکالا گیا تو وہ ویسے کے ویسے نظر آئے، یعنی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمرود نے کوفہ کے مقام کوسا میں ایک بڑی 4 دیواری بنوائی جس کی اونچائی تقریباً 100 گز اور لمبائی چوڑائی میں کئی فرسخ تھی۔ جب وہ دیوار مکمل ہو گئی تو اس میں خشک لکڑیاں بھر دی گئیں۔ بعض روایات کے مطابق 1 مہینے تک لکڑیاں بھری گئیں، حتیٰ کہ چاروں طرف سے وہ آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی دوران شیطان نے آ کر انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا، یعنی وہ آلہ جس سے کسی چیز کو دور پھینکا جا سکتا ہے۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو پہلے اس سے پتھر پھینک کر آزمایا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گردن میں لوہے کا توق ڈال کر انہیں اس میں رکھا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب آپ کو منجنیق میں بٹھایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے رب العالمین، تیرا نبی جلایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ابراہیم علیہ السلام میری اجازت سے تمہاری مدد قبول کریں تو ضرور کرو۔ فرشتے زمین پر آئے اور مدد کی پیشکش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے رب کو میرے حال کا علم کافی ہے۔ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ فوراً ہی آگ گل و گلزار بن گئی، آپ کے گرد پھول، چشمے اور سبز درخت پیدا ہو گئے۔ نمرود نے جب اوپر سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر دیکھا کہ وہ جنت جیسے باغ میں بیٹھے ہیں۔ غصے سے نمرود نے حکم دیا کہ پتھر برسائے جائیں، مگر اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہوا میں رک گئے اور پھر بادلوں میں بدل کر برسنے لگے، جس سے وہ آگ مکمل طور پر بجھ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی منجنیق یہی تھی جو شیطان کے مشورے سے بنائی گئی تھی۔ ایک دہکتی ہوئی آگ باغ میں بدل گئی۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس وقت چھپکلی نے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیزہ اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 16 سے 20 سال تھی، اور انہی دنوں حضرت لوط علیہ السلام، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نمرود کی بیٹی راجہ ایمان لے آئیں۔ راجہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں تو بولیں، اے ابراہیم، یہ کیا منظر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ راجہ نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھ لو پھر آ جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور آگ میں داخل ہوئی۔ آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بعد میں نمرود نے جب سنا کہ اس کی بیٹی ایمان لے آئی ہے تو اسے اذیت دی، مگر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسے بچا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے بیٹے مدن سے کر دی اور اللہ نے اس کی نسل میں انبیاء پیدا فرمائے۔ یہ ہے ایمان اور توکل کی شان۔ جو بھی اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت، صبر اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔